پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جس یونٹ کے ہم کویسچنز اور آنسرز کرنے لگے ہیں اس یونٹ کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ یونٹ نمبر 4 ہے 9th کلاس کی انگلش میں۔ پیارے بچوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ پہلے ہم ایکسرسائز کویسچنز کرتے ہیں۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 1، What happened when Abu Jahl asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ What happened کیا ہوا تھا؟ Asked پوچھا۔ جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو کیا ہوا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not reply ابو جہل۔ did not reply جواب نہیں دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو جواب نہ دیا۔ He slapped her in anger۔ یہاں پر ہی سے مراد ہے ابو جہل، slapped تھپڑ مارا، ہر اس پروناؤن سے مراد ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اینگر غصے میں، ابو جہل نے غصے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 2، Why was حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ worried؟ Why was کیوں تھے؟ worried پریشان۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان تھے؟ He thought that حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ had taken all the money, leaving his family helpless۔ He thought حضرت ابو قحافہ نے سوچا، had taken لے گئے ہیں، all the money تمام پیسہ، leaving چھوڑ کر، his family اپنے خاندان کو، helpless بے یار و مددگار۔ حضرت ابو قحافہ نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تمام پیسہ لے گئے ہیں اور نتیجے میں اپنے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت ابو قحافہ پریشان تھے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 3، How did حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ console her grandfather؟ console تسلی دینا، grandfather دادا جان۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنے دادا جان کو تسلی دی؟ She put some stones under a piece of cloth۔ She put انہوں نے رکھی، some stones کچھ کنکریاں یا کچھ پتھر، under a piece of cloth کپڑے کے ٹکڑے کے نیچے۔ حضرت اسماء نے کپڑے کے ایک ٹکڑے کے نیچے کچھ کنکریاں یا کچھ پتھر رکھے۔ Her grandfather took these stones as money۔ took these stones ان کنکریوں کو سمجھا as money کہ شاید یہ پیسہ ہے یا رقم ہے۔ حضرت اسماء کے دادا جان نے ان پتھروں کو یا ان کنکریوں کو پیسہ سمجھا اور ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 4، Who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ایکسرسائز کویسچن نمبر 5، Which incident in the story showed
Hazrat Asma's love and respect for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Which incident, कौन सा वाक़या, showed, ज़ाहिर किया, हज़रत अस्मा's love, हज़रत अस्मा का प्यार, and respect और इज़्ज़त for the Holy Prophet, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए. इस स्टोरी में कौन सा ऐसा वाक़या है जिस वाक़े में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज़्ज़त और प्यार ज़ाहिर होता है. On the eve of migration, she prepared food and tied it with her own belt. Eve of migration, हिजरत का मौका. Prepared food, खाना तैयार किया. Tied it, इसको यानी खाने को बांधा. With her own belt, अपने बेल्ट या यूं कह लें कि अपने दुपट्टे के साथ. हिजरत के मौका पर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना तैयार किया और खाने को ऊँट की पुश्त पर अपने बेल्ट के साथ या अपने दुपट्टे के साथ बांधा. It shows her love and respect for the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये वाक़या हज़रत अस्मा का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्स और इज़्ज़त को ज़ाहिर करता है. Exercise question number 6. Which incident in the story tells about the generosity of Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? Which incident, कौन सा वाक़या, tells, बताता है, about the generosity, सखावत के बारे में. इस स्टोरी में कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत के बारे में हमें बताता है. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was generous. generous सखी को कहते हैं. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत सखी थी. She gave away all her money to the poor and the needy. She gave away, उन्होंने बांट दी, all her money, अपनी सारी रकम या अपना सारा पैसा, to the poor, गरीबों के लिए, and the needy, और ज़रूरतमंदों के लिए. हज़रत अस्मा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों में अपना तमाम पैसा तकसीम कर दिया. Exercise question number 7. What message do you get from the life of Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? What message, क्या पैगाम, do you get, आप हासिल करते हैं, from the life, ज़िंदगी से. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से आप कौन सा पैगाम हासिल करते हैं? We get the message of courage, sacrifice and generosity from her life. We get, हम हासिल करते हैं, the message, पैगाम, courage, हौसला, sacrifice, कुर्बानी, generosity, सखावत, from her life, हज़रत अस्मा की ज़िंदगी से. हज़रत अस्मा की ज़िंदगी से हम हौसला, कुर्बानी और सखावत का पैगाम हासिल करते हैं. Exercise question number 8. Her life would always be a beacon of light for all of us. How? Her life, उनकी ज़िंदगी यानी हज़रत अस्मा की ज़िंदगी, would always be, हमेशा रहेगी, a beacon of light, रोशनी की किरण, for all of us, हम सब के लिए. हज़रत अस्मा की ज़िंदगी हम तमाम इंसानों के लिए रोशनी की एक किरण साबित होगी. How? किस तरह? The courage, sacrifice and generosity of Hazrat Asma रज़ी अल्लाह ताला अन्हा would serve as a beacon of light for all of us
in our lives. Courage, حوصلہ. Sacrifice, قربانی. Generosity, سخاوت. Would serve as, ہمیشہ کردار ادا کرے گی. A beacon of light, روشنی کی کرن. For all of us, ہم سب کے لیے. In our lives, ہماری زندگیوں میں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حوصلہ، قربانی اور سخاوت ہماری زندگیوں میں روشنی کی ایک کرن ثابت ہوگی. پیارے بچوں، اب ہم کرتے ہیں ایڈیشنل کویسچنز. اور ایڈیشنل کویسچنز یونٹ کی ٹیکسٹ کے اندر ڈبوں میں موجود سوالات کو کہتے ہیں. ایڈیشنل کویسچن نمبر 1. Who were the immigrants and where did they migrate to? Immigrants ہجرت کرنے والے. Migrate ہجرت کرنا. ہجرت کرنے والے کون تھے اور انہوں نے کس طرف یا کس ملک کی طرف ہجرت کی؟ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the immigrants. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے. They migrated to مدینہ. انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. Additional question number 2. What do you understand by the phrase in a fit of fury? یہ جو ورڈز کا الفاظ کا مجموعہ ہے in a fit of fury، اس کا کیا مطلب ہے؟ It means a sudden angry reaction. It means اس فریز کا یا اس الفاظ کے مجموعے کا مطلب ہے a sudden فوری اینگری ریئیکشن، غصے برا اظہار. اس فریز کا مطلب ہے اچانک غصے کا اظہار. ایڈیشنل کویسچن نمبر 3. Why was ابو جہل furious? Why was کیوں تھا؟ furious غصے میں. ابو جہل غصے میں کیوں تھا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا did not reply ابو جہل. did not reply جواب نہ دیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو جہل کو جواب نہ دیا. so اس لیے he got furious ابو جہل غصہ میں آ گیا. Additional question number 4. What other words you can use for accepted? یہ جو ورڈ ہے accepted، اس کی جگہ پہ اور کون سے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ The other words for accepted are acknowledged and confirmed. accepted کی جگہ پر ہم acknowledged یا confirmed کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. Additional question number 5. Classify and organize the main traits of حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. Classify اکٹھی کریں، organize ترتیب دیں، the main traits اہم خوبیاں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اہم خصوصیات ہیں یا اہم خوبیاں ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ان کو ترتیب دیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا was a courageous, generous and respectable lady. courageous حوصلہ مند، حوصلہ والی. generous سخی یا فیاض. respectable قابل عزت یعنی باوقار. لیڈی خاتون. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک حوصلہ مند، فیاض اور باوقار خاتون تھیں. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.